السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ فعن ابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رجل يا رسول الله إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين فمن أما الناس فليتجوز فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة، رواہ البخاری۔ ابھی آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک روایت پڑھی گئی ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انی لأتأخر عن الصلاة فی الفجر، کہ میں فجر کی نماز سے پیچھے رہتا ہوں، مما یطیل بنا فلان فیہا، کیونکہ فلاں صاحب جو امام ہیں وہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں، ان کی وجہ سے میں جماعت سے پیچھے ہو جاتا ہوں، یہ نماز باجماعت نہیں پڑھتا ہوں۔ اتنا سننا تھا۔ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غضبناک ہوئے، اتنا غصہ ہوئے، راوی بیان کرتے ہیں کہ ویسا غصہ ہوتے ہوئے میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے لوگو، ان منکم منفرین، تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو نفرت پھیلانے والے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے، نفرت نہ پھیلاؤ، لوگوں کو توڑو مت۔ فمن اما الناس فلیتجوز، آپ نے کہا کہ تم میں سے جو نماز پڑھائے وہ چاہیے کہ ہلکی اور مختصر نماز پڑھائے، لمبی نماز نہ پڑھائے۔ جو امامت کرے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کا خیال رکھے، ہلکی نماز پڑھائے۔ اب ہلکی کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ہلکی ہو جائے، نہ بہت لمبی ہو نہ بہت مختصر ہو، متوسط ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھاتے تھے، نہ آپ بہت مختصر نماز پڑھاتے تھے نہ آپ بہت لمبی پڑھاتے تھے، اکثر آپ متوسط نماز پڑھاتے تھے۔ اسی طرح امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز پڑھائے۔ اب بہت لمبی اگر نماز پڑھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ تو کھڑے رہ سکتے ہیں، لیکن جو چھوٹے ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، وہ تو نہیں کھڑے رہ سکتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے لوگ نفرت کریں گے اور مسجد سے، جماعت سے، نماز سے دور ہو جائیں گے، تو اس کا قصور کس کے اوپر ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو اپنے سامنے رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حق میں کتنے رحم دل تھے، کتنے مہربان تھے، رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ائمہ کو نصیحت کر رہے ہیں جو 5 وقت 5 مرتبہ دنوں رات امام کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے۔ امام کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بالکل لمبی لمبی نماز پڑھائے اور لوگوں کا، کمزوروں کا خیال نہ رکھے، مجبوروں کا خیال نہ رکھے، بیماروں کا خیال نہ رکھے، چھوٹے اور بڑوں کا خیال نہ رکھے۔ ایسی امامت یہ تو دشمنی پیدا کرنے والی ہے، نفرت پیدا کرنے والی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نماز ہلکی پڑھاؤ، لوگوں کا خیال رکھو۔ فإن خلفه الضعیف، آپ نے کہا دیکھو اس کے پیچھے ضعیف بھی ہے، کمزور بھی ہے، والکبیر، اور بڑے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، وذا الحاجہ، اور ضرورت مند لوگ ہیں۔ مطلب کسی کو
کچھ کام ہے، کہیں جانا ہے، کچھ ذمہ داری ہے، اب لمبی لمبی نماز پڑھائیں تو یہ اچھی بات نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لمبی نماز پڑھائی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول لمبی نماز کبھی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا بڑا خیال رکھتے تھے، مقتدیوں کی رعایت کرتے تھے. اتنی رعایت کرتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تو ارادہ ہوتا کہ آج لمبی نماز پڑھا دیں. لمبی نماز پڑھانے کا ارادہ ہوتا، لیکن بچے کے رونے کی آواز آتی، آپ نماز کو مختصر کر دیتے اور کہتے کہ دیکھیے میں نماز مختصر اس لیے کیا ہوں کہیں اس کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو، اور آپ نماز مختصر کر دیتے تھے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ائمہ حضرات کو جو امامت کرتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، ان کو ایک خاص تاکید یہ کی ہے کہ وہ لوگوں کی رعایت کریں، کمزوروں کا خیال رکھیں، لمبی لمبی نماز پڑھا کر کے مقتدیوں کو پریشان نہ کریں، مقتدیوں کی رعایت کریں، ان کا خیال رکھیں. کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، کہیں کسی کو جانا ہے، ضرورت مند ہیں، سب لوگوں کا خیال رکھنا یہ امام کی ذمہ داری ہے. لمبی نماز پڑھانا یہ بہرحال اگر لوگوں کو تکلیف ہے تو بہرحال یہ درست نہیں ہے. لمبی نماز پڑھانا اچھی چیز ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، لوگ جماعت چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو بہرحال یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہوگی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نصیحت کی ہے کہ لوگوں کا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.